حضرت علامہ مولانا سید شاہد حسین زرداری آپ تشریف لائے ہیں علم و حکمت کے مدیر لگے بولو بولو حاضر حقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم بارگاہ مقدس بنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ملائکہ واجب الاحترام یہ طریقت رحمت شریعت پروردگار آغوش ولایت ساجزادہ والا شان جناب خاطر عزیز المعروف چاند سرکار دامت اللہ واجب تعظیم علماء کرام و شراخانان شریف لسان اور میرے مسلک کا ایک بڑا عظیم نام زینت العلماء سرمایہ سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عقیل احمد ظہیر صاحب دامت برکاتہ مولا آپ اس عزت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے میرے مسلک سے معتبر اور مقتدر علماء کرام میرے اسٹیج کی زینت میں جنہ جنہ نامہ تو واقعات نہیں لیکن ساڑھا ایمان ہے کہ جنہ جنہ محفل چسی آئے ہیں وہ ساڑھے نامہ تو واقعات ساڑھے کمہ تو اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول سکتے قبول منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے اس واسط میں پاس ذریعہ نجات پانا اور آج اس مسئلے پاک خصوصی آمد و صدارت یہ طریقت رحمت شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان جناب سید غلام رسول شیرازی دامت برکات و مرالی عزیز سجاد آستان عالیہ امن پر سیدہ شریف آپ فرما رہے ہیں منو گناہگار کو یاد حضرات کی زیارت میں شرف حاصل ہو گیا اور آج محفل عرص مبارک کے حوالے نالے جناب قاضی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اور جناب یہ طریقت رہبر شریعت جناب حکیم غلام صاحب رحمت اللہ علیہ عرص پاک کے حوالے نالے سارے بندے آج یہ عظیم پروگرام میں حاضر میری دعا ہے کہ رب کائنات اس آسان میں سر سے نہ انہاں بزرگاں دے توسل نال اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ اقدس قبول فرما کے آج بھی اس مسئلے پاک میں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے سبحان اللہ ماشاءاللہ بلوال ہے اوڑی ہوئی بول دے ہو محبت نال پیار نال سبحان اللہ کو میرے پتہ لگے تسی جیندے ہو اجے بھی نہیں محبت نال کو سبحان اللہ بولیا بندہ مردہ نہیں تے نہ ہی اج تک میں کو بندہ سبحان اللہ کی دا مردہ ویکھیا 18 سال میں ہو گئے خطابت کرتے ہیں بولیا بندہ نہیں مردہ تے جے اللہ تعالیٰ کے رسول کا ذکر کر دیا موت آ جائے تو چنگی موت نہیں ہوئی گوڑیا تو ہاتھ اللہ دو دانوں ہو کے لوگ محبت میں پیار بلند آواز نہ سبحان اللہ کو پتہ لگے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہونے تو آواز بچی نہیں ہوئی چاہیے ہر ایکشن کا ریاکشن ہے میرے بلد جنہیں دا ایکشن ہوئے تو اڈی طرف ریاکشن ہونا چاہیے پتہ لگے سرکار دے دیوانے بیٹھے ایک دے فرنٹ سیٹ آلے تو اڈا بہت حق بنتا بولن دا تساں بولنا ہے تو پچھلے آنے بولنا ہے تسی بھی آپ کو سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بدبختانیاں نہیں بلکہ خوش بختانیاں اور اگر کوئی بات
بدبخت نہ محافل میں آ جائے، وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ سارے حضرات خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات پڑے بختانوں مزید بلند فرمائے۔ میرے مسلک کے معتبر علماء بیٹھے ہیں، میں عالم نہیں، سبق سننے واسطے حاضر ہویا ہوں۔ علماء دا بڑا مقام ہے۔ میرے پیتر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجه العالم عبادت، عالم دین دے چہرے وقت تکنا عبادت، جنہیں کرتے ہو آکھو انہیں عبادت بھی کرنی، تقریر بھی سننی، جو ہے تقریر بھی سننی۔ سب تو پہلی غلط میں دسنا، اسی آیا عرس نافل، میرے مسلک سے علماء بیٹھے ہیں، میں جوڑے نو ہاتھ لا کے عرس نافل چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہنے ہیں لو جی سنی فوت شدگان دا یا جڑے مر گئے انہوں نے عرس کیوں منا دے؟ عرس نکلے عرس میں چوئے دا مانا ہے شادی، بندہ فوت ہو جائے شادی نہیں کر دے، عرس منا دے۔ حضرات توجہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جدو کوئی مومن مر کے قبر جاندہ ہے تو فرشتے کے اندر نظام کا نام آتے ہیں، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اور ایک گل ہو رکھ کر مرن والے مومن دا، دنیا تو جان والے مومن دا حال نمی نبی کی دلہن والا ہوتا ہے۔ تسی سوچو گے کس طرح نکاح پڑھیا جائے، باپ روندہ رکھتا نہیں، ماں روندی رکھتی نہیں، برا روندے رکھتے نہیں، سہیلیاں روندیاں رکھتیاں نہیں، محلے دار کے روندے رکھتے نہیں۔ جدوں وہ اپنے گھر والیاں کو روندیاں چھڈ کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اوتھے جا کے وہ آمنا سامنا وہ محرم نہ ہو جاتا ہے، نہ انہوں اگلے یاد رہتے ہیں نہ پچھلے یاد رہتے ہیں۔ جدوں مومن قبر چ جاتا ہے، حضرات جدوں فوت ہو جائے باپ روندہ رکھتا نہیں، ماں روندی رکھتی نہیں، برا روندے رکھتے نہیں، محدے دار روندے رکھتے نہیں۔ جدوں قبر چلا جاتا ہے سرکار آ جاتے ہیں، نہ اگلے یاد رہتے ہیں نہ پچھلے یاد رہتے ہیں۔ اسی سارے زندہ باد میرے نام دا نعرہ نہیں مارا، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ احساس سانے دا نعرہ مارو، قبلہ حکیم صاحب دا چند پیر صاحب دا نعرہ مارو، میں گناہگار ہوں میرے نام دا نعرہ مارو، قبلہ عقیدہ مظہیر صاحب علامہ صاحب دا نعرہ مارو، یہ ساٹھے مسلک سے چراغ میں ان دا نعرہ مارو، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، بس توجہ میرے والے کو پتہ چلے قبر میں جان والا ساڑھے اہل سنت و جماعت میں نزدیک مومن اپنی قبر اندر زندہ بلکہ علماء میرے نبی اس بات سے استفاد کریں گے ہر بندہ ہی قبر سے زندہ ہوں ہے کیونکہ جب مردہ منی ہے السلام علیکم یا حضر کا پورا کھڑے نہیں چاہیے کیونکہ یہ انہوں عقیدہ کی طرح جواب ملے کہ جی عام بندہ قبر سے زندہ ہے کہ نبی تے پھر بدرجہ اولا یا ولی تے بدرجہ اولا اپنی قبور زندہ ہے لیکن میں ایک گل سمجھانا چاہنا تھا کہ گل آسانی میں سمجھے جائے اللہ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا بعد میں ترجمہ کوئی کہتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن اتنے ذائقہ با معنی چکھنا ہر نفس نے موت کو چکھنا ایک ہندہ چکھنا ایک ہندہ کھانا چکھیاں روڑا نہیں ٹوٹا ایک کھاتے ہیں جڑے بندے تسی نہیں بولے میں لگتا توڑا کھاتے ہیں نہیں ٹوٹا اسی بات تسی بولتے نہیں چکھیاں روڑا ایک کھاتے ہیں ٹوٹ جانا ہوں توجہ میرے بل لگتا ہے بی بی نے روزہ رکھے مرد روزہ نہیں رکھے اندر میرے واسطے روٹی پکا
اگر نمک سالنے نمک گھٹ پی گیا تو تینوں طلاق، نمک زیادہ پی گیا تو طلاق، مرچاں گھٹ پہ تو طلاق، مرچاں زیادہ پہ تو طلاق۔ بی بی پریشان ہو گئی، میں تو روزہ رکھے ایک قیود آئے کر کرتے ہیں، ہوں میں کرا کی وہ آئے مسجد امام صاحب کو آن کے سوال کر دیے، حضور میں نے جواب دے میں روزہ رکھے میرا خامن بے رو دے، میں نے آن کے کہتا روٹی پکا سالنے نمک مرچ گھٹ کے زیادہ پا دیا تینوں طلاق، میں نے دسو میں کیا کراں؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں بی بی تینوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں، گھر جا سالن پکا شوربہ تری تے رکھ کے چکھ کے تھک نہیں تیرا روزہ نہیں ٹوٹے دکھا دیں۔ اللہ دا قرآن کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت بلا تمہید و تفصیل اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹا تو چکھنے سے موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر علماء نے کہ ذائقے کی دو قسمیں بیان کر دیتے ہیں، ایک طبعی ذائقہ، ایک غیر طبعی ذائقہ۔ طبعی ذائقہ خاص ذائقہ، اوریجنل ذائقہ، سارے جسم نال اٹیچ ذائقہ۔ غیر طبعی ذائقہ، غیر اصلی ذائقہ، ناقص ذائقہ، عام ذائقہ، نان اوریجنل ذائقہ، سارے جسم کو علیحدہ ذائقہ۔ اے ساڈا لواب ہے جنوں پنجابی نے تھوک کہندے ہو، دا کوئی ذائقہ نہیں، نہ کھٹا نہ میٹھا، یہ ساڈا طبعی ذائقہ ہے، ساڈے جسم نال اٹیچ ذائقہ۔ لیکن فروٹ کھاؤ کے پتہ لگے گا کہ کھٹا ہے میٹھا ہے، روٹی کھاؤ کے سالن تے نمک گھٹ ہے یا زیادہ ہے، یہ غیر طبعی ہے، ساڈے جسم کو علیحدہ ہے۔ لیکن تسی کدی اندازہ لایا ہونا کہ نہیں لایا، ہن لنگر کھا کے تسی ہٹے ہو، ہن اندازہ لا لینا تساں لنگر کھاتے ہیں اگر تھانوں ایک گھنٹہ ہو گیا تے 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ ہور انتظار کرو، ہن تک تے تانوں پتہ ہے تسی ٹکانا بھی مارو گے تو پتہ لگے گا میں کچھ کھادا ہے، لیکن 15-20 منٹ بعد یا 2 گھنٹے بعد تانوں یہ بھی پتہ نہیں لگنا میں کوئی شے کھادی سی یا نہیں۔ وہی وجہ کی، وہی وجہ ہے کہ غیر طبعی ذائقہ جدوں تساں چکھیا او دا چند لمحات تک تے منہ وچ مزہ رہتا ہے، لیکن اس تو بعد تہاڈا طبعی ذائقہ اس غیر طبعی ذائقے تے غالب آ جاتا ہے، غیر طبعی ذائقہ جاتا رہا، طبعی ذائقہ اسی طرح سرائے کرتا رہا۔ حیات ساڈا طبعی ذائقہ ہے، موت غیر طبعی ذائقہ ہے۔ جدوں موت انسان کے وارد ہوتی ہے قبر وچ جان تک وہ وارد رہے گی، جدوں قبر وچ چلا جاتا ہے حیات غالب آ جاتی ہے، قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مرد اللہ دے مرد کرتے پردہ پوشی اس دنیا فانی تو دور جان دے نال خاموش۔ حضرات میں صرف قرآن دے والے مرکز بات کرنی سر موضوع میرا ہو رہے توجہ کرو برافانا لکا ذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصل توڑا ذکر توڑنے واسطے بلند فرما جائے۔ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے نبی پاک میں بار کے حاضر ہوئے، سونے رب فرماتا اصل میرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیا۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنا اللہ فرماتا ہے ذکر تو ذکر تمائی محبوب ذکر جتھوں تک میرا ذکر ہو اتھوں تک تیرا ذکر ہو، جتھوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی۔ لیکن ایک گل کرنا چاہنا توجہ، میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی شان سے عظمت سے ذکر اللہ نے کسی وجہ تو بلند نہیں کیتا۔
میں مثال دے دینا مینوں نوکری نہیں میں کتا حکیم صاحب کو آ گیا کہ مینوں نوکری چاہیے انہاں دا بندہ ہوئے گا واقف مینوں رکا لکھ کے دین کے جا انہوں جا کے بتا دیں نوکری مل جائے گی میں جا کے رکا دکھانا رکا پڑھ کے مینوں کہتے ہیں جی تیرے جی ایبلٹی نہیں کہ تینوں نوکری دیتی جائے لیکن جس بندے دا رکا لے یہ دی وجہ تو تیرا کام بڑھ گیا یعنی مینوں نوکری ملی حکیم صاحب دی بابت ملی ہے انہاں دی وجہ تو ملی ہے کسی نے کسی کا کام کسی دی وجہ کو ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کا ذکر اللہ نے کسی دی وجہ کو بلند نہیں کیتا بلکہ جنوں بھی عظمتاں تے شاناں اللہ نے عطا فرمائیاں نے وہ میرے تے تیرے نبی دی وجہ کو عطا فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جمعے والے دن تشریف لایا مثال اگر جمعے والے دن آ جائے مسلمانہ کہنا سی جمعے دا دن بڑیاں عظمتاں والا ہے بڑیاں برکتاں والا بڑیاں شاناں والا ہے اس دن دی برکت نال نبی وطن تے شاناں بھی جی ہفتے والے آ جاتے تو یہودی روڑا پا دیں یوم سبت بڑا چنگا دن اس دن دی عظمت دی وجہ تو نبی وطن تے شاناں بھی اگر اتوار والے دن آ جاتے تو عیسائی روڑا پا دیں کہ ساری عبادت کرتے ہیں عظمتاں والا برکتاں والا ہے یہ دی وجہ تو نبی وطن تے شاناں ملیاں رب کائنات نے فرمایا سونیا اساں تینوں کڈنا ہی پیر والے دن تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے بنا دی وجہ تو نبی دی عظمت تے شاناں نہیں بلکہ رب کائنات نے نبی دی وجہ تو انہاں نوں عظمت تے شاناں عطا فرمایا اور اگر آقا علیہ السلام رمضان المبارک دے مہینے چاہ جاندے مسلمانہ کہنا سی مہینہ گھنٹہ والا ہے یہ بھی وجہ تو عظمتاں ملیاں اگر رجب چاہ جاندے لوکاں کہنا سی رجب دا مہینہ برکتاں والا ہے یہ دی وجہ تو شاناں تے عظمتاں ملیاں نہیں اللہ فرمایا محمد تینوں کڈنا ہی خالی مہینے وچ تاکہ تیرے اون نال خالی خانے پر کر دتے جان ہر زمانے والے کو دسیا جائے مہینے دی وجہ تو نبی دی عظمتاں تے شاناں نہیں بلکہ نبی دی وجہ تو اللہ مہینے نوں عظمتاں تے شاناں عطا جنوں عظمت تے شان تے مقام اللہ دیتا ہے اور میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام دی وجہ سارے نبی بڑے سونے آدم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہوندے رہے اپنے اپنے دور وچ سونے طریقے نال میرے نبی دا ذکر کردے سونے اللہ سونے بڑھا کے بھیجیا تے سونے طریقے نال میرے سونے نبی دا ذکر کردے تے سنیو جس نبی نو اللہ نے سارے نبیاں نالوں سونا بنایا میں تہاڈا ذوق چیک کر لاں کہ تسی آکھو یہ گوڑے کو اپنا جو تے ذوق چیک کر لیں اس سے بات بھی نہ کرے جائے میں تہاڈا ذوق چیک کراں میرے نبی سارے نال والا میرے آقا حضرت عمر برکت مجدد دین و ملت شاہ محدث محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا او اعلی سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا جو لکھا دیکھا تو لکھا ہمارا نبی جس نبی نو رب کائنات نے سارے سونے سونا بنایا میرے آقا فرمایا انا ابن الطبیعین فرمایا حجازیو مکے والیو حجازیو قریشیو تسی ایک
اولاد میں دو زبیوں کی اولاد یعنی تسی ایک اللہ دی راہ کا ذبح ہونا ہے کہ میں دو اللہ دی راہ کا ذبح ہونا ہے تواڈے ذہن وچ فوری ایک سوال ہو گیا لو جی ایک زمین تے اساں سنے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام دوجا زمین کتھوں آ گیا یہ کون ہے توجہ اگر میرے مطلب رکھو کہ گل سمجھ آئی بیت اللہ شریف کے گوان ایک قبیلہ بستا سی جدا نام سی قبیلہ بنو جرہم ایک قبیلے کے لوگ پیڑے کمبا اچ پہ گئے بد عملیاں اچ پہ گئے تے قبیلے کے سردار نے کیا ہوئے گل سن جرہم اور تسی اللہ دے گھر دے گوان رہندے ہو کوئی پیڑا کام کرے تو تسی ڈکو تے تساں آپ ہی پیڑے کرنے شروع کر دیندے نے تے تواڈے تے کوئی اللہ دی طرفوں عذاب نہ آ جائے اگے اللہ کی طرفوں تواڈے تے بڑی بڑی مصیبت آئی ہے کہ اللہ نے تانوں ٹھنڈے تے میٹھے پانی دا چشمہ آب زمزم عطا فرمایا تے تواڈیاں بد عملیاں دی وجہ تو اللہ نے انہوں نے بند کر چھڑیا تے تواڈے تے کوئی اور عذاب نہ آ جائے پر حضرات توجہ کرو اول تے جیڑا بندہ بد عمل ہو جائے او دا سیدھا ہونا بڑا ہی اوکھا ہے پہلا تے ہو جائے تے جے ہو جائے سیدھا ہونا بہت اوکھا ہے ہاں کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ورنہ ہوئے نظر پھیرے تے تقدیرہ بدل جائے ورنہ برے بندے دا سیدھا ہونا بہت اوکھا انہاں آکھیا اینا نہیں ڈرنا یہ بات عملی کے پہ گیا بیت المال کے اندر سردار نے سوچیا بیت المال کے اندر سونے کے تو ہرن میں بچیاں نے بالے نے جنگی سامان نے تلوارہ میں تے جے انہاں کی عذاب آ گیا کہ سارا سامان ہی خراب ہو جانا تے ہوئے نا کہ سامان کتے چھپا دیتا جائے چلو آنا رہے ہیں کام آ جائے انہیں رات میں نظر چرائی سوچن لگا کہ سامان چھپاما کتے سوچ آئی اللہ کی سنت ادا کرنے جتھے رب نے آب زمزم لکایا نا اتھے یہ سامان لکا دینے اے تسی جدوں کو حاجی حج کرنے واسطے جائے یا عمرہ کر کے آئے کہ وہ آب زمزم لے کے ہوندا ہے تو تسی بڑی محبت نال پیندے ہو ہندی ہے نا اساں جو دیکھ رہے ہیں جنوں اسی ایڈے پیار تے عقیدت نال پیندے ہیں وہ آب زمزم سانوں لبا کیوں نہیں توجہ انہیں رات میں نظر چرائی اگر میری گل کا ربط نہ ٹوٹے تو مزہ ضرور آئے گا تسی ربط نہیں ٹوٹن دینا توجہ میرے بندے رات میں نظر چرائی سارا سامان گچھڑی بنی تر پیا اسی جگہ دھیان کے کھڈا کھودیا جتھے آپ زمزم کھڈا کھود کے سارا سامان وچ رکھیا اتے مٹی پا کے جگہ پتھری کر چھڑی لو جی سال لنگ گیا 500 تسی انج بولنے جو تانوں ایتھے بیٹھے 500 سال ہو گئے کنے 100 500 سال گزر گئے ہن بنو جرہم قبیلے اتے بنو خزاعہ قبیلے نے حملہ کر دیتا تے جدوں کوئی قوم بد عمل ہو جائے قوم کمزور ہو جاندی ہے کوئی اردن کوئی لبنان کوئی شام بنو جرہمی خجل خوار ہونے واسطے چلے گئے تے بنو خزاعہ قبیلے نے مکے دی حکومت سامنے اور توجہ رب قدوس کی قدرت کو خیال آیا ہن اساں اپنے نبی نوں تے گل نہیں دینا محبوب دی ولادت تے ہن ہوئی جانی تے ذرا محبوب دے جان تو پہلا ذرا مکے نوں پروٹو کھول دئیے جگہ سجائیے سر تو شاداب کریے تے او آب زمزم بھی انہاں نوں عطا کریے جڑا بنو جرہم قبیلے دیاں بد عملیاں دی وجہ تو اساں چھپا لیا ہن توجہ اگر میرے وال رکھی تے پھر تانوں گل دی سمجھ آونی ہے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی حضرت عبد المطلب لیٹے آواز آئی قوم یا عبد المطلب پیدا کھو تیبہ دا مانا پاک جگہ
سوچن لگ پہ تیبہ کھود کیڑی جگہ تے جا کے ٹپ پارا کتھوں جا کے کھودا کوئی جگہ دی نشان دہی نہیں صرف اتنی آواز آئی ہے تیبہ کھود حضرات سوچنے دوسری رات آ گئی نبی پاک دے دادا جان لیتے آواز آئی قومیت مطلب بندہ کھو بندہ زمانہ ہے نیکو کاروں کے لیے سوچن لگ پہ بندہ کھو نیکو کاروں کے لیے آج نہیں کوئی نشان دہی نہیں ہوئی کتھے جا کے تک مارنا کتھوں جا کے کھودا ہے پریشانی جالن حضرات تیسری رات دوسری رات گزر گئی تیسری رات آ گئی نبی پاک دے دادا جان لیتے آواز آئی قومیت مطلب مدنون نہ کھو مدنون نہ عمدہ جگہ سوچا لگتا ہے بابا مدنون نہ کوئی گل دی سمجھ نہیں آئی جگہ کتھے جانا کتھے ہوئے تب کتھے مارنا کھودا نہ کیے پریشانی دا حضرات چوتھی رات آ گئی نبی پاک نے دادا جان لیتے آواز آئی قومیت مطلب زمزم کھو سویرے اٹھے اپنی قوم دے وڈیرے بلا لے جڑے بڑے بڑے بابے حضرت عبدالمطلب نے سامنے بٹھا کے پوچھا گل سنو پہلے دن مینوں خواب آئی سی کعبہ کھول دوجے دن برا کھول تیجے دن مدنونہ کھول اج خواب آئی ہے زمزم کھول تانوں پتہ ہے زمزم کی ہے وہ بابے آکھن لگے ہاں عبدالمطلب اپنے وڈیرے کو سنتے ہوندے سن بھائی بنو جرہم قبیلہ اتنے ہوندا سی او دے بد عملیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمزم نو اس خون نو لکھا دیا سی اتنے ایک چشمہ سی آب زمزم تے عبدالمطلب تینوں نشان دہی ہو گئی ہے حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں نشان دہی مینوں کہ نہیں ہوئی صرف اتنا ہی پتہ لگا کھود انہاں آکھیا جے تیری خواب سچی ہے نا تے تینوں نشان دہی بھی ضرور ہو جائے حضرات پنی رات آ گئی نبی پاک دے دادا جان لیتے آواز آئی قومیت مطلب زمزم کھود حضرت عبدالمطلب بولے نہ دیدہ وعدے پردہ غیب چون والی آواز میں تینوں یہ نہیں کہندا میرے سامنے آ یہ نہیں کہندا دیدار کرا پر پتہ لگ جائے کتھے جاواں کتھے جا کے ٹپ مارا کتھوں جگہ کھودا آواز آئی اتھے کیڑیاں دا بہر ہوے گا پہلی نشانی اتھے کیڑیاں دی کھوڈ ہوئے گا پنجابی میں بہت کھوڈیاں دے اتھے کیڑیاں دی کھوڈ ہوئے گا دوسری نشانی کی ہے اتھے گوبر ہوئے گا اتھے خون ہوئے گا اتھے کالے رنگ دا کوا چٹے سینے والا گوبر وچ چٹا ماردا ہوئے گا یعنی تینوں دسدا ہوئے گا عبدالمطلب رب کائنات نے زمزم میری چونج دے تھلے لکایا ہویا سویرے اٹھے کئی موٹے تراک رہی نا ایک صفت رو چلنا شروع کر دیں چلتے ہیں کیڑیاں دا پاور نظر آ گیا کیڑیاں دی کھوٹ نظر آ گئی حضرت عبدالمطلب میں اطمینان ہو گیا ایک نشانی تے پوری ہو گئی کیڑیاں دی کھوٹ تے نظر آ گئی سوچن لگ پئے کیڑیاں دی کھوٹ تے نظر آ گئی پر نہ گوبر تے نہ خون دوسری نشانی نہیں اچھا جی سوچنے پہ ایک پاسو ٹھپ دی آواز آنے شروع ہوئی حضرت عبدالمطلب نے ایسے کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک نیم ذبح شدہ گائے ادھی گردن تے چھری چلی تے ادھی نہیں وہ نسی ہوندی ہے اس سے جگہ دھیان کے ڈگی جتھے کیڑیاں دا پاور پچھو 5 سال قریشی آئے انہاں کہ عبدالمطلب کہاں ساڑھے کو تگڑی سی ذبح کرنے لگے چھڑا کے نس آئی ہے ایتکاں بھی بڑی ہیں نس ہیں یہ نس آئی چھڑا کے انہاں ذبح کیتا چمڑا اتاریا گوشت بھی لے گیا چمڑا بھی لے گیا گوبر بھی اتھے رہ گیا خون بھی اتھے رہ گیا حضرات دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں اور تریجی نشانی کی ہے تھوڑی دیر تو بعد ایک کالے رنگ دا کبا چٹے سینے والا گوبر وچ
چونج مار لیندا ہے نبی پاک دے دادے ول ویکھ لیندا ہے چونج مار لیندا ہے عبد المطلب ول ویکھ لیندا ہے گویا دسنا چاہ رہا عبد المطلب رب کائنات نے زمزم میری چونج دے تھلے لکایا ہویا ہے اپنے پتر نال لے لیا ادو حضرت عبد المطلب دا ایک ہی پتر سی جدا نام سی شہبہ ایک ہی پتر جدا نام شہبہ ان نال لے لیا اس جگہ تے آن کے جگہ نو صاف کیتا ٹپ مارے تے مکے دے کافر دوڑے دوڑے آئے خبردار عبد المطلب ایسا ایسے ٹپ نے مارن دینا اسا اس جگہ نے خودر دینی حضرت عبد المطلب فرمایا کیوں بھائی ہے جی ساڈے رباں دا بچکار ہے جدے حواس مر جان ساڈے رباں دا بچکار ایک پاسے نالا دوسرے پاسے صاف ساڈے دو رب نے انہاں دے درمیان بڑی جگہ بڑی برکت والی ہے اسا اس ٹپ نہیں مارن دینا حضرت عبد المطلب فرمایا تانوں پیڑ کا دی ہوئی ہے میں رباں دے سر وچ کٹ ماریا تانوں تے تاں تکلیف ہوے جے تواڈے رباں دے سر پاٹے ہن حضرت عبد المطلب دا جملہ سننا ہے تے پھر تساں اندازہ لانا کہ عبد المطلب دا عقیدہ کی ہے حضرت عبد المطلب فرمایا او مکے دے او کافرو او میں نہیں جاندا تواڈے رب کون نے میں تے او کر کے جانا ہے جو میرا رب مینوں فرماندا ہے پتہ چلیا نبی پاک دے دادا جان دا عقیدہ انہاں کافر ہمارا کیتا نہیں سی نبی پاک دے دادا جان دے کیتا وہ کیتا ہے جڑا مسلماناں دا کیتا ہے وہ کیتا جڑا ساڈا حضرت عبد المطلب نے کہا پتر اگے ہو کے چلو جا خبردار میرے چ میرے نیڑے کوئی نہ آئے شہبہ اگے ہو کے کھلو گیا میرے بابے دے نیڑے میں جا لے جڑی ڈیوٹی اللہ ساڈی لائی اساں کر کے جانے مکے دے لوکاں سوچا تھن کے آ گئے کفن بن کے آ گئے انہاں ہی نہیں جانا آ جو چلیے انہاں نوں نہ روکیا جائے بعد وچ گل کرا گیا تے جاندیاں کافراں دا ایک بڑا بڑا سردار سی جدا نام سی عدی بن نوفل حضرت عبد المطلب نوں جاندیاں تانا ماردا ہے لا بالا دا لا بالا دا اوے نہ تیرے کول اولاد ہے تے نہ تیرے کول مال ہے تے آکڑ نے ساڈے نال عرب دے دور وچ 10 پتر ہوندے سن انہاں دے 10 بیٹے جدا ایک ہوندا سی تے بے اولاد کہندے سن انہاں دے 10 پتر ہوندے سن انہاں کہا لا والا دا نہ تیرے کول اولاد والا والا لگ تے نہ مال تے آکڑ نہ ساڈے نال ساڈے سامنے کھلو گئے حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک دے دادا جان جدو تانا مچیا لا والا دلک بنا مالا لک نہ تیرے کول اولاد نہ تیرے کول مال نبی پاک دے دادا جان دے دل وچوں بھوک اٹھی اللہ دی بارگاہ چند کر دینے مولا کافر جاندیاں جاندیاں تانا مار گیا ہے نہ تیرے کول اولاد نہ تیرے کول مال اپنا ساڈے نال مولا میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا 10 پتر دے اکھاں سامنے جوان ہون میں وعدہ کرنا ایک تیری راہ تے قربان کر دیاں گا ایک تیری رات قربان کر دے گا ہن توجہ میرے والے جگہ کھودا لگے نا تو مکے نے لوکاں کا گل سن عبد المطلب جگہ تے کوئی کوٹھی لینی ہے لیکن نہیں فیصلہ کرانا ہے جدے حق کے چوبے ہو لگے حضرت عبد المطلب فرمایا فیصلہ کون کرے گا انہاں کا ملک شان ہے ایک کاہن رہی ہے جڑا ساڈا فیصلہ کرے گا کاہن کینو آندے علم جفر جاندا ہوئے جادو ٹونا کر لیندا ہوئے کوئی کدی پوتنی شوتنی رکھی ان کا کاہن عورت عورت کاہن اور ایسی سے ملک شام تے مکے تو لے کے ملک شام کا سفر بڑا دور دا سی ہون تے بساں جانا گڈیاں آ گئی ادو لوکی پیدل سفر کرتے سن یا کنکڑیاں تے سفر کرتے سن حضرت عبد المطلب کے ساتھیاں نے بھی راشن نال لے لیا پانی نال لے لیا
ادھر انہیں کافرہ نے اپنا سارا کچھ ٹر پے ایک پاسے لشکر مصطفیٰ دوسرے پاسے لشکر طیبہ کاش میری گل سمجھ جاتے تھے حضرات چل پہ نبی پاک کے دادا جان نے فرمایا مینوں تواڈے موقف تے اعتراف ہے چلو چلیے حضرات چل دیاں کئی دن گزر گئے نبی پاک کے دادا جان دے ساتھیاں کولوں پانی ختم ہو گیا حضرت عبد المطلب دی بار کے جا گئے عبد المطلب پانی ختم ہو گیا ہے راشن ختم ہو گیا ہے پیاس کی وجہ تو اکھاں دی بینائی کم ہونی شروع ہو گئی ہے سفر نہیں کر سکتے اگر سفر بڑی دور دا ہے اساں مر جانا ہے عبد المطلب نے انہاں مکے دیاں لوکاں نوں آکھیا اوے پانی دے دیو ساڈے کولوں پانی مک گیا تسی دے دیو انہاں دا کوئی جواب سنو اسی مرن نہیں آئے یہ فطرت جنگی نہ ہوئے جواب بھی دے دیتے ہیں مرن نہیں آئے پانی تو دے دیتا کسا کتنا ابھی فیصلہ کرانا ہے پانی اپنا اپنا اتوں لے کے نہیں چلے جاتا بڑیاں گلاں کرنا توجہ میرے بات طبقات ابن سعد سیرت ابن ہشام کیا پڑھنا نبی پاک کے دادا جان نے فرمایا او میرے ساتھیو وقت سفر بڑی دور دا ہے اتنی دور دا سفر اسی نہیں کر سکتے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے انج کرو اپنیاں قبراں کھود لو قبراں وچ لیٹ جاؤ جڑا پہلے مرے او دے مٹی پا دیو جڑا مردا جائے مٹی پاندے جاؤ آخر تے کوئی لاش خراب ہوئے جڑا آخر تے مرے گا قبراں کھود لیاں قبراں وچ لیٹ گئے نبی پاک دے دادا جان اپنی قبر وچ لیٹے ہوئے لوگو خیال آیا انہاں لوکاں تانے مارنے میں بے یقینے مر گئے انہاں نوں اللہ تے یقین کوئی نہیں بے یقینے ٹر گئے چھلانگ ماری قبر دوبارہ آ گئے نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا ساتھیو قبراں جو باہر آ جاؤ اسی گلاں نہیں سننیاں حالات دا مقابلہ کران گے آخری وقت تک لڑاں گے جتھے آکھن گے جاواں گے حضرات توجہ کر لو ادھر نبی پاک دے دادا جان دی دلیل بدل گئی ادھر میرے رب دی تقدیر بدل گئی وہ جو ہے تکے دے نہیں ہاتھ کھڑے کرو ریکے ہو میں تھوڑی طبیعت میں چینج کی کرتا تھا میں چینج کی اماد رکھنا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بلال تے ہونا نے میرا کھلیا نہ ہوئے تو سونا نہیں لگا وہ غصے چہرے ہونا لیندے ہیں اللہ اکبر حضرات علی وقار توجہ ادھر نبی پاک بن دادا جان کی دلیل بدلی ادھر رب دی تقدیر بدلی جتھے حضرت عبد المطلب کی قبلہ پیر صاحب ڈاچی بیٹھی سی نا حضرت عبد المطلب نے ڈاچی میں ماریا ٹھوٹ جتھے ڈاچی دا پیر سی انہیں پیر چکیا اللہ نے پیر دے تھلوں ٹھنڈے مٹھے پانی دا چشمہ جاری کروایا اچھا ہوں جب پانی نکل آیا حضرت عبد المطلب کے ساتھی تے خوش ہو گئے تے پینے لگ پئے تے جنہاں پانی نہیں سی نہ دیتا انہاں ویکھیا تے وافر پانی نکل آیا ہن ہو گئے شرمندے چلیے تے کلے کلے ٹرے آون تے دھونا کھرکدے آون عبد المطلب پانی لے لیں
عبد المطلب پانی لے لئیے حضرت عبد المطلب کا جواب سنو آپ فرماتے ہیں میں تو تواڈے ورگا سبحان اللہ میں تو نہیں آکھنا مرن نہیں آئے تانوں پانی دے دیتا تے اساں کتنے جاؤ نالے پانی پیو نالے تانوں پتہ لگے لج پالی کدا نام کیونکہ لج پال فرید نو توڑ دے نہیں لج پال فرید نو توڑ دے نہیں لج جڑا پاکاں دا ذکر کرنا ہوئے خوش بخت ہوندا ہے کون ہوندا ہے تے جڑا نہ کرے ہاتھ کھڑے کرو گے خوش بخت ہو جڑے خوش بخت ہو میں ہن تواڈے وچ ویکھنا کہ خوش بخت کیڑا کیڑا تے نالے اونچی پڑھیا جے نالے ویکھیا جو دوجا کیڑا ہے ہنے نہیں کھڑے ہو جانے لج پال فرید نو توڑ دے نہیں لج پال فرید نہیں لج پال فرید نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں لج پال فرید نو توڑ دے نہیں لج پال فرید میں کیا پانی پیو تے اجے بولے شام میں جانا فیصلہ کرا کے آنا بڑی دیر لا دی جائے ہن توجہ کرو مکے دے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عبد المطلب کو آیا ان کے کہنے لگے عبد المطلب مان دے چلو اسی کاٹو نہیں دشمنی صحیح ساری ارینیاں بھی کھٹا نہیں سانو پتہ ہی نہ لگے کسی گل کا سانو پتہ لگ گیا جی اللہ تینوں اتنے ٹھنڈے تے میٹھے پانی کا چشمہ دے سکتا ہے نا تے زم زم بھی اللہ نے تینوں ہی دیتا ہے آسانی فیصلہ کرانا آگے چلیے حضرات واپس آ گئے نبی پاک دے دادا جان گھر نہیں گئے جگہ پھٹنی شروع کر دی تھی تھوڑی دیر تو بعد سونے دے دو ہرن نکل آئے پچھیاں نکل آئیاں پھالے نکل آئے تیر نکل آئے تلواراں نکل آئیاں جدوں سامان نکل آیا پھر دوڑے دوڑے آ گئے اندر عبد المطلب جب خود دے رہی ہے اسمان پہ کانوں دے چل خود تو رکھ رہے ہیں اسمان سانوں دے حضرت عبد المطلب میں گل سنو ایک میں تہاڈی منی سنے تسی میری منتے ہو میں کہا بول میں کہا میں تہاڈے کہنے تے ملک شام ول چلے ہاں اگوں گئے نہیں تے تہاڈی مرضی ہن ایک میری منو میں کہا پرچیاں پا لینا جتے نام نکلا پرچیاں پا لینا توجہ ادھروں بھی واپس آ گیا انہیں اتنے پرچیاں پہن لگی ہیں حال دیکھا ایک پرچی پہ گئی بیت اللہ کے نام دی ایک پرچی نبی پاک نے دادا دے نام دی ایک پرچی انہاں کافراں دے نام دی جدو پرچیاں کڈیاں دو ہرن سونے دے بیت اللہ دے نام نکل آئے باقی دا سارا سامان حضرت عبد المطلب دے نام نکل آیا انہاں نوں پھر کچھ نہ آج کچھ نہ میلاد نہیں مناندے کہندے جی سانوں پتہ ہی کچھ نہیں وہ نبی دا میلاد نہیں مناندے کہندے جی سانوں پتہ ہی کچھ نہیں میں کہا سانوں تو نام دکھنا جو لبا میلاد دا صدقہ لگا اسی واسطے جی کہنے ہاں تیرا کھاواں میں تیرے کی لگاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے کی لگاواں ساڈے کو چٹے کوئی نہیں رب کائنات نے بازو دیتے ہوئے جب قیامت ہوئے جن ناصر پاک دا ذکر ہونا ہے یہ نہ کہنا مولا اسی حکیم صاحب سے رستے گئے سا اتھے چٹے تے کول کوئی نہیں سن بازو سانو لہرا کے چٹے بنا کے تیرے نبی دا ذکر کر دے کمائیاں پہ گئیاں میرے پار ہو جانے ہن باواں کھڑیاں کرو لہرا کے پڑھو
کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا گوڑ پا دیو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے پاواں کھڑیاں نہیں کر دے ساڈی مووی تے بنتی نہیں پاواں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بنتی تے نہ بنے پر دعا کریا کرو سالا او دے وچ آ جائیے جڑی ہر ویلے اُتے پئی بنتی ہے تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا اے میرے مولا جڑے باواں کھڑیاں کر کے تیرے نبی دی نعت پہ پڑھ دے اج گھر جان آنکھ لگ جائے نبی پاک دا دیدار ہو جا تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا لا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا جو ہے اچھا تھوڑی دیر تو بعد کھودتے آبِ زمزم نکل آیا تھوڑی بولے منصب صدارت پر فائز ہونے پیر طریقت رہبر شریعت صلی اللہ علیہ شان آفتاب ولایت جناب محترم المقام عزت صاحب پیر سید غلام رسول شاہ صاحب دعوت برکاتہ قدسیہ اب تشریف لائیں ہم آپ کو محفل پاک میں خوش آمدید اور آپ نے قیمتی وقت میں سے اپنے ہمیں زیارت بخشی اور آپ کا یہ احسان عظیم آپ تشریف لائیں جناب پیر سید غلام رسول شاہ صاحب محفل پاک کے موضوع کا خیال کیا جائے اسٹیج کے اوپر کوئی شخص آئے بڑی مہربانی بات چاہیے سبھی دوست شاہ صاحب کی آپ کی عزت آپ کی حوصلہ افزائی آپ کا دیدار اور آپ کا چہرہ کوئی دوست ابھی کھڑا نہ رہے بڑی مہربانی بات چاہیے بہت مہربانی کوئی بھی دوست ابھی کھڑا نہ رہو جب بولنے والا کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو تم تو کہتے نہیں ہو ابھی آپ کی محبت کا اظہار ہے بالیانہ محبت ہے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ تشریف فرما لیں انہیں زیارت کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آسمان والے واسطے ستارے امان میں اس سے طرح زمین والے واسطے میری اہل بیت امان ہے حضرات توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا جان تھوڑی دیر خودن کو بعد آب زمزم نکل گیا سبحان اللہ مولوی صاحب پتہ کی کیا مکے جاؤں گا
زمزم لاؤں گا، بچوں کو پلاؤں گا، مدرسے میں لے کے جاؤں گا۔ میں کہا مولوی جی پتہ جی لبا کیوں جی حضرت اسماعیل السلام کی ایڑیوں کی برکت سے میں کہا تو نکلیا سی نا، میں پوچھنا لبا کیوں شاہ جی اسماعیل السلام دیاں ایڑیاں دی برکت نال میں کہا مولوی جی ڈنڈی نہ مارو، انج کیوں نہیں کہتا نکلیا تے اسماعیل السلام دیاں ایڑیاں دی برکت نال، پر لبا میرے آقا دے میلاد دی برکت نال۔ لبا میرے آقا دے میلاد دی برکت نال ہن تواڈے وچوں کوئی بندہ انہاں نوں ویکھے نا آبے دا بلا مولوی کی دعوت دے کول کھلو کے ضرور پوچھیا کرو اے بڑا پیندے ہو میلاد نہیں مندے میلاد نہیں مندے تے اینوں بڑا پیندے۔ میں کہا مولوی جی پاویں تسی جاؤ مکے تے پاویں مکیوں مزہ نکل جاؤ رہنا تساں تمائی انہاں نے یاری نال تما زارو آ کے میں کہ میں نہیں آکھیا عارفاں دے سلطان آکھیا آپ فرماندے نال کو سنگی اوے سنگ نہ کریے اتے کل نو لیک نہ لائے کھارے کھو کدی مٹھے لیے تھیلے پامے سے منا کھنڈ پائیے سبا دے پت متر نہیں بن دے پامیں چوڑیاں دودھ پلائیے کاما دے پت ہنس لکھی لے پامیں موتی چوگ چگائیے خوشی کا اظہار کر دے نبی نبی میلاد میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا ہوں لائیا بڑے لائیا سا میں ہوتا ہی بتیاں میں کہا خیر ہی اندر جی بجلی آیا ہوں میں کہا ساڈے ملک کی کبھی آئی نہیں آندر نہیں پھر بھی بتیاں تھوڑیاں ہوئی چلے جانا کہ کتنیاں آندر جی ایک ادھی بتی نال بھی تو کام چل جاتا ہے میں کہا مولوی جی جتنے ایک تے ادھی نال چلتا ہے تہاڈا چلتا ہے ساڈا نہیں سمجھنا ہوں اشارہ کرا گا پھر سمجھو وہ گاما کھانا ہوں تو سمجھے میں کہا مولوی ایک کدی نہ چلتا تھوڑا چلتا ساڈا وہ کسی نے کھانے واقعہ سی وہ بھاجی ہم نے نہیں کھانے ایک آخر کتنے چاہیے جدو چاہیے جہے ویلے چاہیے جا بھی سکنے آ بھی سکنے تو میں کہا مولوی جی تھوڑیاں کنیاں اکھاں نے آندا دو میں کہا جی ایک کٹ دئیے ایک نال کام تے چلے گا جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگ رہا میں کہا یہ بھی تینوں میں دسنا ہے تیریاں دونوں اکھاں وچوں ایک کٹ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگتا لائٹاں
چھوڑیا ہو نبی دے ملاد والا بیڑا چھوڑا ہے آب زمزم نکلیا 30 سال گزر گئے کتنے 30 سال لگ گیا حضرت عبد المطلب نبی پاک نے داتا جان منت ذہن چ نکل گئی میں منت بندہ بھولن آ رہا ذہن چ نکل سکتی منت ذہن چ نکل نبی پاک دے داتا جان لیٹے وعد آئی کم یا عبد المطلب اوفو بالنظر اٹھ منت پوری کر حضرت عبد المطلب اٹھے ایک دمبا منگوایا چلا کیتا گوشت تقسیم ہو گیا اور کوئی منت نہیں جڑی رہ گئی حضرات دوسری رات آ گئی آواز آئی تم یا عبد المطلب اوفو بالنظر اٹھ منت پوری کر اٹھے ایک گائے منگوائی ذبح کی تھی گوشت تقسیم ہو گیا ہو سکتا ہے گائے دی منت منی ہوئے تریجی رات آ گئی لوگوں آواز آئی تم یا عبد المطلب اوفو بالنظر اٹھ منت پوری کر اٹھے سورہ خون منگوایا سورہ ذبح کیتا گوشت تقسیم کر لیتا سورہ شروع ہو گئے ہن کوئی منت نہیں جڑی رہ گئی پہلے دن میں بمبا دیتا ہے دوسرے دن گائے دیتی ہے تیسرے دن اونٹ دیتا ہے اور کوئی منت رہ ہی نہیں گئی حضرات چوتھی رات آ گئی نبی پاک میں دادا جان لیٹے آواز آئی تم یا عبد المطلب اوفو بالنظر اٹھ منت پوری کر آپ فرماتے نہ دیتا آواز پردہ غیب چون نہ دی آواز میں ناتے دس دے پہلے دن تمبا دیتا ہے دوجے دن گائے تیجے دن اونٹ اور کیڑی منت جڑی رہ گئی ہے آواز آئی عبد المطلب باہر نکل کے پترانو آواز مار پتر گن لے 10 پورے ہو جان ساڈا سانو دے دے باہر نکل کے پتر کہنے کنے تے جے 10 ہو جان پورے تے جڑی منت منی سی نا ایک تینوں دیاں گا وہ تے دے حضرات نے پتر کو کسی کو بھولے نہیں ہوندے ہیں حضرت عبد المطلب باہر نکلے پتراں نے آواز ماری 9 پتر آئے تیر سامنے نام رکھ کے بہتر رکھے پیچھے 10واں پتر دوڑیا لگا ہوندا ہے جدا نام سی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تیر تے نام لکھیا سامنے رکھ کے سدا ہونے والے کھلو گئے حضرت عبد المطلب نے فرمایا پترو گل سنو میں ایک منت منی سی آج تو 30 برے پہلے کافر نے تانا مارا سی لا بالا دا اللہ بلا مالا نہ تیرے کو راج تے نہ تیرے کو مال تے آکڑنا ساڈے نال تے میں منت منی سی مولا مینوں 10 پتر دے میری آنکھاں سامنے جوان ہون ایک تیری راہ تے قربان کر دیا گا آج جو بیڑا آ گیا ہے تہاڈا کی خیال ہے انہاں کہا ابا جی جو تہاڈا خیال ہے بھائیوں کو ساڈے ورگے سن 10 پتراں مبا کھلار کے سامنے آ کے پتر دسو بھائی تہاڈا کی خیال ہے پتر آکھن ابا جی تسی جو کر لیا ساڈے 10 وچوں ایک نوں کرنا ہے اسی دسے رل کے تہاڈی کر لیں دیکھو ساڈے ورگے تے نہیں سن حضرات توجہ اوتھے انہاں دا بڑا بڑا رب سی جنوں غبل کہندے سن او دا مجاور سمجھتے جنہوں نے سادہ دے لفظ سمجھاتے ہیں بہت بڑا لگان تو کھا چھڑیا اگر بتیاں تو کھا چھڑیا پھول پا دیتے جگہ صاف کر دیتا ہار شار پار لوکاں نوں دسیا کہ میرے کس طرح ہونا ہے یہ کو منگنا کس طرح ہے یہ اتوں دی لنگنا ہے یا تھلے دی لنگنا ہے سادہ دے لفظ جے کر سکتے ہو انہاں دے رب دی ناسا تے کنا چوں کٹا شٹا کڈنا ان کہندے سن مجاور فال نہیں کردا او دے پیسے بھی دس علیحدہ پڑیا حکم تے مجاور ترا آیا تیر کھینچو انہیں ایک تیر پھڑ کے کھچیا نام لکھیا سی عبداللہ
وہ کہتا جی عبداللہ اتوں آواز آئی او مجورا تینوں کی پتا ہوئے عبداللہ کون او بندے مجاورا تو کی جانے عبداللہ کون آج بھی ہیں سبحان اللہ ہاں ان توجہ کرو چکے نہ نکلا ہے نا اپنے پتروں کو ٹوپڑیاں لے کے ٹور پہ چھری ہاتھ میں چلا لی جا کے پتر نے اٹھایا حضرات مکے والے لوگ کی دوڑے دوڑے آ گئے کسے لکھوں جفا مار لیا کسے چھری پھڑ لی کسے کچھ پھڑ لیا عبد المطلب کی کرن لگے عبداللہ نے تباہ نہ کری جی عبداللہ تباہ ہو گیا مکے دا چراغ مکے دا حسن مکے دی خوبصورتی ہے اگر عبداللہ تباہ کر دیتا گیا مکے دیا رونقاں گل ہو جانیا عبداللہ بڑا سونا تھا جی تباہ کر دیتا مکے دیا رونقاں گل ہو جانیا تے کوئی طریقہ سوچ لینے عبداللہ بچ جائے تیرا رب بھی رکھا کوڑے کہنا رہی جی ڈیفینیشن ہے کہ میں تندہ دیتا سارے جنہیں راوے کو دیکھو گئے جنہیں مخالف سن ہو گئے جا کے آکھا لگے گا سن عبد المطلب نے منت منی سے مولا داس پتر دینے کئی رات ایک قربان کر دیا وہ نکلا ہے قرآن عبداللہ دینا عبداللہ بڑا سونا ہے بڑا حسین ہے مکے کا چراغ ہے اسی چاہنے ہیں عبداللہ نے ذبح نہ کرے جب عبداللہ ذبح ہو گیا تو مکے کا چراغ گل ہو جائے گا تو کوئی طریقہ ایسا 10 طریقہ کہ عبداللہ بھی بچ جائے تو رب بھی راضی ہو جائے ان حیثیت جو گزر پر انہیں گل بڑی چنگی کی کہنے لگی ایک بندے دے خون بہا دی کنی قیمت دے ہو انہیں کہا جی 10 اونٹ انہیں کہا مسئلہ حل ہو گیا جاؤ ایک پاسے 10 اونٹا دے نام دی پرچی ایک پاسے عبداللہ دے نام دی پرچی جے نا عبداللہ دا نکلا ہے اونٹ 20 کر دیا جی پھر عبداللہ دا نکلا ہے اونٹ 30 کر دیا جی اونٹ بدام دے گئے ہو یہ تک رب مرنے گا حضرات دی وقار پرچیاں پہ گئی ہیں ایک پاسے عبداللہ تے دوجے پاسے 10 اونٹ نا عبداللہ دا نکلیا اونٹ بھی ہو گئے نا عبداللہ دا اونٹ 3 ہو گئے نا عبداللہ دا اونٹ 40 ہو گئے نا عبداللہ دا اونٹ 50 ہو گئے نا عبداللہ دا اونٹ 60 ہو گئے 70 ہو گئے 80 ہو گئے 90 ہو گئے میں کیا مولا ایک بندے دے خون بہا دی قیمت 10 اونٹ نہیں ایتھے 90 ہو گئے آواز آئی اینا لوگوں کی پتہ ہو دے عبداللہ کون ہے اے میرے نبی دا باپ اے دی عظمت اگر میں نہیں دسنی اور کون دسے گا اگر عبداللہ دی عظمت دے مقام میں نہیں دسنا کہ اور کنے دسنا اونٹ 100 ہو گیا پرچیاں کٹیاں تو نہ اونٹا نہ نکلا بندے بڑے راضی ہوئے لو جی اونٹا دی قربانی 100 اونٹ دی قربانی اللہ قبول کر لی بندے دوڑے دوڑے حضرت عبد المطلب ہو گئے حضور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو بچا لیا کہ 100 اونٹ دی قربانی قبول کر لی حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں یاراں دا یار ہاں میرے سامنے کڈی جنت سی میں کہا جی پرچی تواڈے سامنے نہیں کڈی چلا ایک باری پھر کڈو دوجی باری کڈی پھر نام اٹھانا نکلا فرمایا تیجی باری پھر کڈو پھر کڈی پھر نام اٹھانا نکلا توجہ 100 اونٹ ذبح کیتا گیا اولی نہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ کتنا اعلان کرا دیتا گیا وہ کچا کھانا لیو آ جاؤ وہ پکا کھانا لیو آ جاؤ انسان بھی آ گئے پرندے بھی آ گئے درندے بھی آ گئے آ کے کھاتے رہے جی کھاتے رہے نبی پاک دے ابا جی دے سر دا صدقہ کھاتے نبی پاک دے ابا جی دے سر دا صدقہ ادھوں تے سارے ہی کھاتا سی میں مکر جان صدقے دا چاہے نہیں ہن توجہ میرے کو کرے گل لمبی ہو جائے گی یہ نبی پاک دے ابا جان سبحان اللہ سبحان اللہ بس تھوڑا جا وقت ایک کون نے نبی دے ہن سنو نبی دی اماں جان کا امینہ کائنات آمینہ امن والی جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان اور عقیدت ہے جنہوں تجھے سبحان اللہ کو سبحان اللہ وہ نہیں یاد کرتا ڈٹ کے
سبحان اللہ کو نبی پاک دے ماپے مومن نہیں تو زمانے تے اج تک کوئی مومن جمے نہیں ڈٹ کر کو سبحان اللہ مولی صاحب جناب بڑا تقریر پہ کر دینا دا لوگوں یہ لوگیاں دے نبی پاک دی نال نبی پاک دے والدین مومن وہ مومن کیویں ہو گئے انہاں تے کلمہ نہیں پڑھیا وہ ایمان والے کیویں ہو گئے وہ مسلمان ہی نہیں ایک گندے ایمان والے وہ تہاڈا کیتا ٹھیک ہے وہ قیامت والے دن تساں جنت وچ جانا ہے وہ اوتھے دودھ دیاں نہراں اوتھے پھل کھان دے راتے نال ہاتھ اگے کرو گے پھل تواڈے ہاتھ جا جانا ہے اوتھے تانوں مچھلی دا گوشت کھوایا جانا ہے میں کہ مولوی رک جا اے تے مینوں بھی پتہ ہے اوتھے دودھ دیاں نہراں اوتھے پھل بھی ہون گے پر انہاں دس دے مچھلی جنتی ہے میں کہ مولوی تساں کیا تے مچھلی دا گوشت کھوایا جانا یہ طریقہ ہے ہم شاید تو نہیں پتہ کہ میں تے پتہ ہے قرآن پڑھو میں تے پڑھیا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا مچھلی جلدی ہے کہ نہیں آندہ شاہ جی پھر سن لو حضرت یونس علیہ السلام دے پیٹ اندر 40 دن مچھلی قیام کیتا ہے رب کائنات نے نبی دی برکت نال مچھلی نو جلدی بنا دیتا ہے میں کیا مولوی گڈی پیا مارنا ہے جے نبی دے پیٹ اندر مچھلی 40 دن قیام کرے مچھلی جنتی ہے حضرات توجہ کرو او سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معصمہ راکیہ ساجدہ حضرات دی وقار اگر نبی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن قیام کرے مچھلی جنتی ہے آمنہ او پاکے جدے پیٹ اندر نبیاں دا سردار 9 مہینے قیام کرتا رہا حضرت آمنہ نے کی مقام یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے اندر جن تساں حدیث پڑھی ہوئی تو تسی گل ہی نہ کرنا میں کہا حدیث سنا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی مولا ماں دی قبر پہ جاواں اللہ فرمایا جا مولا دعا مانگا فرمایا نا یہ دیکھیں دعا مانگنے کی اجازت نہیں میں کہا تینوں اس حدیث میں نبی پاک دی ماں دا نقص نظر آیا سننی ہوں ایسے حدیث میں نبی دی ماں دا مقام نظر آیا سب تو پہلی گل تیرے میرے مسئلہ دے معتبر علماء اور مشائخ تشریف فرما دے میں نے جوڑے کو ہاتھ لا کر کرنا چاہنا قرآن نے منع کر دیتا ہے کوئی مومن کافر دی قبر پہ نہ جائے جدو دعا نہیں منگی دے واسطے بچے ہے ہی نہیں کہ مومن کیوں جائے میں کہ مولوی جی قرآن ہے میں کہ میں نے اتنا دس میرے نبی نے ماں دی قبر پہ جان دی اجازت ملی کہ نہیں اندر ملی گئی میں کہ پھر ماننا میرے نبی دی ماں مومن ہے کافر اندر دعا منگنے کی اجازت نہیں ملی وجہ میرے واسطے بڑا بندہ فوت ہو جائے نا بالغ تو دے واسطے سی دعا مانگنے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا تو انہوں نہیں ہوندی ہے ہوڑی بول دے جنہاں نے نہیں آتی سوچا جو ضرور ہے جب نماز جنازہ پڑھ دے ہو نا سوچے ضرور کہ لوگ کی جیوندیاں دھوکھا دیندے نے پر میں مردے ہوں کر دے گا اللہ سب کو ہمیں یاد کروں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا اللہ مغفرت کر اس میت کی حاضر کی غیر کی اللہ مغفرت کر تجھے بچہ فوت ہو جائے وہ دے واسطے دعا نہیں اللہ مجعل حلنا برکم مجعل حلنا اجرم زخرم مجعل حلنا ومشفع یہ معصوم ہے انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں انہوں قیامت والے دن ساٹھے واسطے پیش رہو شفاعت کرنا بنا میرے نبی نے کی مولا دعا مانگا فرمایا نا یاد کیوں فرمایا کہ تیری زبان بچوں اے لفظ نکلا ہے اللہم اغفر لہمی یاد میری ماں نو بخش رہے اے نہ دھوکا یا کھڑا پتہ نہیں نبی دی ماں کیڑے کیڑے گناہ کر دی
رہی ہے سونیا اساں تیری ماں نو بھی پاک کیتا ہے اساں تینوں بھی پاک کی پیدا میں مولوی صاحب نے میں مناظرہ کرنا توڑے نہ فیصلہ کرے گا بڑا صرف میں کہا کون ہے شیخ الشیوخ میں کہا میں کسی شیخ کو اپنے مناظرے کا فیصلہ نہیں کرانا اندر تو پھر کون کرے گا میں کہا چیدہ دو دی میں اندر یہ وہ کی کرے گا میں کہا کمال کرے گا انداز کی میں کہا چلو چلیے انہوں نے بالٹی پڑھنی میں بھی پڑھنی چیدہ مکے دے جاؤ کے دودھ دا بیٹھو ایسا بھی رکھا میں جا کے بالٹی کے چیتی چیدہ 2 کلو والے انہیں ایک ڈول پایا دوجہ پایا تریجہ پایا میں کہا چیدہ پاس کر 2 کلو بدلہ ہو گیا شادی لائے بچے پین گئے میں ڈول پرا کیتا ہو اندر 3 کلو پایا چیدہ نے بالٹی مارے تیار تیرے کو دو دی منگے چلکھاں دے میں اندر میں مر جانا پر اس بالٹی جو دو دے نہیں پانا میں نے شادی بیٹھ لو چھیدہ بالٹی ہے جو دو دے نہیں پانا میں کہ چھیدیا دو دے کیوں نہیں پانا اندر شادی غور کرو بالٹی بچوں گندی ہے نہیں سمجھے اندر شادی غور کرو بالٹی بچوں گندی ہے میں بدیریا کو سنے تو اللہ دا نور ہونا ہے میں گندی بالٹی اچھ میں پا دیا وہ میں کیا چھجیا کنیاں پڑے ہیں اندر شادی سکول دا منہ نہیں رکھیا وہ میں کیا مولوی فیصلہ ہو گیا چھیتا پڑیا کوئی نہیں تے جدنو اللہ دا نور مننے تے گندی بالٹی اچھ نہیں پاتا ولی ممبدات صدور ہر شہر نو جانن والا ہے انہوں نہیں سی پتا آمنہ دا پیٹ پاک نہیں اپنے نبی دا نور اتھے کیوں رکھا ہر شہر ربے کو دوسرے پتہ سی انہیں اپنے نبی دا نور ہوتے کیوں رکھے ساڑھا دیوانے ہوتے روزے جئی اوہ تھان کوئی نا ہوتے روزے جئی اوہ تھان کوئی نا سن جیا پت کوئی نا ہوتی ماں جئی ماں کوئی نا سن جیا پت کوئی نا ہوتی ماں جئی ماں کوئی نا ماں کوئی نا سن جیا پت کوئی نا ہوتی ماں جئی ماں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ابو آدھا مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان حضرت ابن احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دینار حضور دی چھوٹی جنی عمر ہے پتر مسینے تے لٹا کے نالے پیار کر دیا حضرت ابن احمد نے بلا کے فرما دیا نے جدو ماما دنیا تو ٹر جان بچے کندھا نہ جا کے لگ کے رو گئے میرے پتر دی آنکھیں جترن آئے خیال رکھنا حضرت آمنہ کہندیاں نے آمنہ انج دیاں گلاں کیوں پئی کرنی ہے آمنہ کہندیاں نے اے عمر فقط وفا نہیں پیا کردا پر ایک گل ضرور ہے اے عمر میرا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے آمنہ تو کیویں کہنی ہے حضرت آمنہ کہندیاں نے اے عمر میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں اے کائنات دا بن کے آیا ہے جدو لوگی ادا ذکر کرنگے نائے
دا بھی ذکر کرنے میرے آقا دی انبی جان کا مثال ہویا اپنے ننے ہتھاں نال میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں دی قبر تے پتھر جوڑے تو جو ہے ماں ننے ہتھاں نال پتھر جوڑے آج مولوی کیا کہتا ہے وہ ہاتھ کون سے الذین یبایعون اللہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ وہ شانہ والے ہاتھاں نال پتھر پائے حضرات توجہ ان ہتھاں دی شان کیے مقام کیے سیدہ طیبہ طاہرہ آسمہ معصمہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روٹیاں پکا رہی نے میرے آقا آگے میرے آقا نے ایک پیڑا پھڑیا چنڈ کے تندور چلایا پیچھے جا کے بیٹھ گئے سیدہ پاک کھڑیاں رہیاں میرے آقا فرمایا بیٹی اڑایا جا عرض کر دیا بابا جیڑیاں میں لائیاں نے وہ کدوں دیاں پک گئیاں نے جڑی طوفان لائی ہے اجے کچی ہے میرے آقا فرمایا بیٹی انہوں آگے کمیں لگے ہاتھ میں محمد دے لگے انہوں آکر کی میں اچھا بھائی کیا میں تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمایا کھانا کھانا کے رومال نہ لیا کرنے خاک صاف فرمایا جیسا میرا رومال میلا ہو جاندہ ایسا کدھی پانی نہ نہیں تو آگے رکھنے صاف ہو گئے لگے جس رومال میں ہاتھ لگے انہوں آگے نہ ساڑے جس ماں دی قبر کے نبی نے پتھر لائے اس ماں دی قبر میں دوزخ دی کھڑکی کیوں میں کھول سکتا اور حضرات مولوی صاحب بڑے بڑے جلسے کرانے دستار فضیلت دے بڑا سارا مدرسہ بنا کے تحفیظ قرآن کا بچے کر کے فریٹی کی لمبی نامی جڑا مولوی آئے گا پھر تقریر کرے گا ایک حدیث کے اتفاق سارے کا سامنے وہ حدیث بڑی بیان کرتے ہیں سارے وہ بھی میں توڑے سامنے لگا بیان کرنا حدیث کی آکھے گا جڑے حافظ قرآن انہاں دے باپیاں دی کی شان ہے انہاں لوگو قیامت والے دن انہاں دے سرائے تے سورج نالوں چمکدار تاج پوائے جانے میں لوگی پوچھن گے کیڑی امت دے نبی نے آکھیا جائے گا کسے امت دے نبی نہیں انہاں بچیاں دے والدین نے جنہاں قرآن حفظ کیتا ہے میں کیا مولوی اونا ماپیاں دی تے شان ہے جنہاں نے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے او دے ماپیاں دی کی شان ہو دے گی جدے یتے اللہ دا پورا قرآن نازل ہویا غلط کر لگا توجہ کرے دیکھا ابراہیم کی ماں ناز کرے گی نا میرا پتر خلیل اللہ ہے اسماعیل دی ماں ناز کرے گی میرا پتر ذبیح اللہ ہے موسیٰ دی ماں ناز کرے گی میرا پتر کریم اللہ ہے عیسیٰ دی ماں ناز کرے گی میرا پتر روح اللہ ہے کہ جب مقامی محمود کہتا کہ میرے تیرے نبی نے سارے نبیاں تے ساری امتاں دی گواہی دینی ہے کیا میرے نبی دی ماں نہ آکھے گی لوگوں دیکھو میرا پتر حبیب اللہ حضرات دی وقار انہاں دی شان انہاں دا مقام اسی ساری زندگی بیان کرتے رہیے انہاں دی شان انہاں دا مقام ختم مجھے بولو انہاں دا شان انہاں دا مقام ختم نہیں ہو سکتا لیکن اسی
ساڈا ایمان ہے ساڈے آقا سانوں بچانا ہے تے وہ دعویٰ کرتا ہے جدے جیوندے ہون مر گئے ہونا دے جڑے کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے زندہ نے اسی دعویٰ کرنے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں مسئلے وچ ہدایت لگن کردے نے بکری اجڑ نال دی چھڑی تے مگر لگ گیا بگیاڑ بکری اگے اگے بگیاڑ پیچھے پیچھے بکری بچن واسطے دوڑدی بگیاڑ کھڑن واسطے دوڑدا ہے بکری ماری چھلانگ کر دل وچ کھب گئی پچھوں بگیاڑ تیز لگا ہوندا سی اونے چھلانگ ماری وہ بکری کو اگے جا کے کھب گیا بکری ہسن لگ پئی آندی ہسی کیوں ہے آندی پھڑ لی تو بڑا تیز میرے مگر آیا سا پر میں تیرے کو پھڑی نہیں لی ہن سن میرا مالک تے ہے وے اونے جدوں گھر جا کے بکریاں باڑے وچ تاڑ لیاں اور نہیں سمجھے میرا مالک تے ہے پھر ایک بار آکھاں میرا مالک تے نہیں سمجھے جاتا مجھے سبحان اللہ انگنا انہیں آکھا میرا مالک تے ہے انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں باڑے نہیں تارنیاں نے سب تو پہلا گنے گا یہ بیچ میں نہ ہوئی آکھے گا وہ چینی تے اٹھے رہے وہ انہیں تے مینوں لین آ جانا وہ بگیاڑا تیرا کون کیونکہ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار جی منہ کھولو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں کسی محبوب دی ظلف پریشان ہوئے نا کیا محبوب پریشان ہوئے تو پھر نہیں دیکھ سکتے جی اللہ دا محبوب پریشان ہوئے گا سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر کی بخشش کا اصرار کریں گے پھر کی بخشش کا اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار یا اللہ گناہگار نے بدعمال نے سیاہکار نے یا اللہ ایک قیامت والے دن کے میں بچے جان گے اللہ فرمائے گا سونیا والا سوفا یوتی گا ربوں کا فتر دا اساتے تینوں ہی راضی کرنے جویں تو آکھے گا اسی انجائی کر دیا گے سنا دو یہ معیدہ سنا دو یہ معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یاد کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یاد کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار پر یا اللہ پرسرات والا بریک تے تلوار نہ ہوتے دے ایک گناہگار تے بدعمال سیاہکار میرے مولا ایک قیامت والے دن کنے گزرن گے اللہ فرمائے گا سونیا یہ
تیرے نال پیار کرنے والے یہ تینوں جان والے ابو جہل ورگے نہیں ابو لہب ورگے نہیں یہ قہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے لکڑی دے تھم نال تے 1 لاکھ سوتا دیندا سی جنوں اس تو مہنانہ کیا جاندا تے جدوں ممبر شریف تیار ہو گیا نا سرکار ممبر تے تشریف لے گیا تے وہ لکڑی دا تھم رون لگ پیا تے آپ سچے کمرے دے اندر کوئی بچہ نہیں ہوندا دیکھا تے لکڑی دا تھم روندا میرے آقا ممبر تے تھلے تشریف لے آئے اس تھم نال پیار کر دینا جویں باپ اپنے بیٹے نال پیار کردا ہے تو جو ہے میرے ادھر آواز آئی سونیا کل قیامت کا دن ہوئے گا انسانی صورت ہوئے گی یہ جنت جائے گا یہ کل قیامت پر یہ جنت جائے گا عرض کیتی مولا ابو جہل پر گئے ابو لہب پر گئے ابو تبا پر گئے اتیبہ پر گئے شیبہ پر گئے امیہ پر گئے انسان ہو گئے جہنم میں یہ لکڑی ہو کے جنت فرمائے ہوئی دسنا چاہنے ہیں یہ قہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے کاش اکثر سے جڑا میں بھی کوئی درگاہ ہوتا پھر میرے رب پہ میرے یار کا طلبہ ہوتا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا میرا سیدھا تیری نالین سے پیوست رہے میری تقدیر میں انعام یہ لکھا ہوتا اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے میری سسکی میرا رونا